السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز حاضرین کرام، قرآن مجید کی یہ آیتیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں گزشتہ درس میں توکل کیا ہے اور توہم پرستی کیا ہے اس کو بیان کیا گیا تھا، اور ساتھ میں یہ بھی بیان ہوا تھا کہ ہمارے گھروں خاندانوں میں جھگڑے کیوں ہیں اور وہ دور کیسے ہو سکتے ہیں، اور لوگوں میں جو وہم پائے جاتے ہیں کہ کسی نے کچھ کرا دیا ہے، اس طریقے کی کچھ باتیں بیان ہوئی تھی۔ آج تھوڑی دیر کی گفتگو میں ہم کو اس چیز پر غور کرنا ہے کہ ہمارے گھروں میں برکتیں کیسے آئیں گی اور نحوستیں ہمارے گھروں سے کیسے ختم ہوں گی۔ تھوڑی دیر ہم کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بس یہی سمجھنا ہے کہ ہم جس طرح جی رہے ہیں، ہمارا جو لائف اسٹائل ہے، جو ہمارا طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، اس سے ہمارے گھروں میں برکت آئے گی یا نہیں آئے گی۔ سب سے پہلے آپ برکت کس کو کہتے ہیں یہی سمجھ لیجئے۔ پیسہ زیادہ ہونے کا نام برکت نہیں ہے، صرف اچھی صحت رہنے کا نام ہی برکت نہیں ہے، سامان زیادہ ہونے کا نام برکت نہیں ہے، کھانے پینے کی چیزیں زیادہ ہونے کا نام برکت نہیں ہے، بلکہ علماء اسلام فرماتے ہیں برکت کا مطلب ہوتا ہے زیادتی خیر، یعنی بھلائی کا اضافہ۔ جو ہمارے لیے بھلا ہو وہ ہمیں خوب ملے، اسی کا نام برکت ہے۔ صرف چیزوں کا زیادہ ہو جانا، ہمارے پاس پیسوں کا زیادہ ہو جانا، کھانے کا زیادہ ہو جانا، کپڑوں کا زیادہ ہو جانا، یہ چیز برکت نہیں ہے۔ برکت یہ ہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، جو ہو وہ ہمارے لیے بہتر ہو، ہمارے لیے بھلا ہو، یہی ہے برکت۔ اس کو ایک مثال سے اگر آپ سمجھنا چاہتے ہو، دو شخصوں نے رات کا کھانا کھایا، ایک نے دال کھانا کھایا، ایک نے بریانی کھائی، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ جو بریانی کھایا اس کو برکت ملی، جو دال کھانا کھایا اس کو نہیں ملی۔ برکت یہ نہیں ہے، برکت یہ ہے کہ وہ جو بھی کھائے وہ اس کے جسم کا حصہ بن جائے، اس سے طاقت ملے، صحت ملے، اور رات میں وہ سکون سے سو جائے۔ دال کھانا کھانے والا بہترین نیند سو گیا، اس کا کھانا ہضم ہو گیا، اس سے قوتیں مل گئی اور وہ جزو بدن بن گیا، اور جو بریانی کھایا تھا وہ رات بھر پریشان رہا، بدہضمی کا شکار ہو گیا، اور اس سے قوتیں طاقتیں نہ مل سکی بلکہ الٹا نقصان ہوا۔ تو برکت دال کھانے والے کو ملی۔ یہ ایک مثال تھی سمجھانے کے لیے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ خوب ہو، کھانا خوب ہو، چیزیں خوب ہو، کپڑے خوب ہو، اس کا نام برکت ہے۔ یہ نہیں ہے۔ جتنا بھی ہے، جو بھی ہے، وہ ہمارے لیے بہتر ثابت ہو رہا ہے، اس سے ہمارا مقصد پورا ہو رہا ہے، ہمارے لیے اس میں بھلائی ہے، وہی ہمارے لیے برکت ہے۔ برکت یعنی بھلائی، اس کے لیے
سب سے بہترین چیز کیا ہے حدیث کی روشنی میں؟ اس کے لیے حدیث کی روشنی میں سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ ہم دن میں رات میں یعنی ہماری زندگی میں جو بھی کام کرتے ہیں، چاہے کھانا کھاتے ہوں، چاہے سو جاتے ہوں، کپڑا پہنتے ہوں، گھر سے باہر نکلتے ہوں، باہر سے گھر میں آتے ہوں، بیت الخلاء میں جاتے ہوں، وہاں سے نکلتے ہوں، کپڑے بدلتے ہوں، نیا کپڑا پہنتے ہیں، پرانا ہی دوبارہ پہن لیتے ہیں، کسی سے ہم ملتے ہیں، جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے پہلے اور اس کام کے بعد پڑھنے کے لیے ایک دعا بتائی ہے۔ جب ان کاموں سے پہلے ہم وہ دعا پڑھتے ہیں تو وہ کام ہمارے لیے بھلا ہو جاتا ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دعائیں پڑھنا صرف بچوں کا کام ہے۔ ہمارا بچہ جب تک چھوٹا ہے، 4-5 سال کا ہے، ہم اس کو کھاتے وقت دعا پڑھوائیں گے، بیٹا دعا پڑھو، دعا پڑھ کر کھانا کھاؤ۔ سونے کی دعا کیا ہے سوتے وقت پڑھوائیں گے، اٹھنے کے بعد کی دعا کیا ہے وہ پڑھوائیں گے، کپڑا پہننے کی دعا پڑھوائیں گے۔ لیکن وہ بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے اب ہم چھوڑ دیتے ہیں، وہ پڑھے یا نہ پڑھے ہم اس کو نہیں پڑھواتے۔ اور بچوں کو دعائیں کیوں یاد دلائی جاتی ہے؟ بچوں کو دعائیں اس لیے یاد دلائی جاتی ہے کہ اب پوری زندگی اس کو دعائیں پڑھنا ہے، ساری زندگی جب بھی کھانا کھائے دعا پڑھنا ہے، جب بھی یہ کام کرے دعا پڑھنا ہے، اس لیے سکھائی جاتی ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ بچوں کو ہی دعائیں پڑھنا ہے، بڑے لوگوں کو دعائیں پڑھنا نہیں ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے، ہمارا ہی بچہ جب 5 سال کا تھا تو ہم بہت شوق سے اس کو دعا پڑھواتے تھے کھانے سے پہلے، بیٹا دعا پڑھو۔ لیکن وہی 15 سال کا ہوگا ہمارے سامنے بغیر دعا پڑھے کھائے گا، ہم نہیں بولیں گے بیٹا دعا پڑھو۔ دعا اتنی اہم چیز ہے کہ ہمیں دعاؤں سے ہر وقت برکتیں ملتی ہے، لیکن ہم دعائیں پڑھنے کا رواج چھوڑ چکے ہیں۔ آپ خود دیکھیے مسلمانوں میں کتنے لوگ ہیں جو کوئی بھی کام کرتے وقت اس سے پہلے کی یا اس کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں جو حدیث میں آئی ہے۔ ہم صرف روزہ کھولتے وقت دعا پڑھتے ہیں بہت پابندی سے، اور سحری کی نیت کی دعا پڑھ لیتے ہیں، یا اور کوئی دعا ہو وہ پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن دعاؤں کا حال یہ ہے کہ ہمارے نبی کی زندگی آپ دیکھیں گے ہر وقت، بلکہ نیند میں آپ کروٹ لے رہے ہیں، کروٹ بدل رہے ہیں، تھوڑا سا ہوش آ گیا تو اس وقت بھی دعا ہے پڑھنے کے لیے۔ اور یہ جو دعائیں ہیں موقع کے لحاظ سے ہیں کہ جس کام کے وقت جو دعا کی ضرورت ہے وہی دعا آپ کو ہمارے نبی نے سکھائی ہے۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لینے کا حضور نے کو لیا۔ کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھ لو، وہ دعا ہے اس کی۔ یعنی کھانا دیکھتے ہی اللہ کو نہ بھول جائے کہ مسلمان کھانا نظر آتے اللہ کو بھول گیا، نہیں، اللہ کو یاد کرے اس کے بعد کھانا کھائے۔ کھانا کھانے کے بعد جو دعا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، کہ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس نے ہمیں کھلایا، ہمیں پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ یعنی کھانا کھانے کے بعد بھی یاد رکھنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کھانا کھاتے بھول نہیں جانا کہ ہم مسلمان ہیں اور گناہوں کے کام میں لگ گئے۔ تو کھانے سے پہلے اللہ کو نہیں بھولنا ہے، کھانے کے بعد خود کو مسلمان ہے نہیں بھولنا ہے۔ تو جو کھانے سے پہلے یہ دعا سمجھ کر پڑھے گا، کھانے کے بعد یہ سمجھ کر دعا پڑھے گا، رات میں اگر کھانا کھا رہا ہو یہ دعا پڑھا ہو تو عشاء کی نماز کو نہیں بھولے گا، دوپہر میں کھا رہا ہو تو ظہر کی نماز نہیں بھولے گا۔ کھانے سے پہلے جیسی دعا چاہیے وہی ہمارے نبی نے سکھائی، کھانے کے بعد جیسی دعا چاہیے وہی ہمارے نبی نے سکھائی۔ اچھا، بیت الخلاء میں جانا ہے، ٹوائلٹ میں فارغ ہونے کے لیے، اس سے پہلے بھی ایک دعا ہے، وہاں سے آنے کے بعد بھی ایک دعا ہے، اور وہ دعا اسی حالت کے اعتبار سے ہے، چونکہ ہمارے نبی فرماتے ہیں وہ جو جگہ ہوتی ہے بیت الخلاء جہاں ہم ضروریات سے فارغ ہوتے ہیں وہاں خبیث مخلوقات رہتی ہیں، اور ان کے شر سے ہم کو بچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جانے سے پہلے وہاں ایک دعا ہمارے نبی نے سکھائی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث مخلوقات سے۔ یہ اللہ کی پناہ لے کر وہاں جانا ہے،
کیونکہ وہاں بری مخلوقات ہیں اور یہ ہم پناہ لیے بغیر جائیں گے تو ان کا شر ہم کو پہنچے گا، کہیں نہ کہیں ہم ڈسٹرب ہوں گے، کچھ نہ کچھ فرق پڑے گا۔ تو جانے سے پہلے یہ دعا، آنے کے بعد بھی دعا ہے کہ اللہ کے لیے حمد ہے کہ اس نے مجھ سے تکلیف دینے والی چیز کو دور فرما دیا اور مجھے عافیت عطا فرما دی۔ تو ہمارا اسلام تو وہ ہے کہ آپ ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے جا رہے ہیں تو اس وقت کے لحاظ سے کس دعا میں آپ کی بھلائی ہے وہ ہمارے نبی نے جانے سے پہلے کی بھی بتا دی، آنے کے بعد کی بھی بتا دی۔ اب ہم میں سے اب جو سب مسلمان جا رہے ہیں ٹوائلٹ کو، بیت الخلاء کو، کتنے ہیں جو جانے سے پہلے نبی کی سکھائی ہوئی دعا پڑھتے ہیں، آنے کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں؟ جب ہمیں پڑھے بغیر جاتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، تو اس کا وہاں کی خبیث مخلوقات کا جو شر ہم کو پہنچے گا تو کہیں نہ کہیں تو برکت جائے گی ہماری، کہیں نہ کہیں تو نحوست کا شکار ہوں گے ہم۔ ویسے ہی گھر میں آ جائیں گے، ایسے ہی جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو میں ہاتھ دھوتے وقت، چہرہ دھوتے وقت، سر کا مسح کرتے وقت، سیدھا پیر دھوتے وقت، بایاں پیر دھوتے وقت، ہر موقع پر دعائیں ہیں۔ اگر 2-3 مثال کے لیے میں آپ کو بتاؤں، اتنی بہترین دعائیں ہیں۔ جب ہم چہرہ دھوتے ہیں تو اس وقت دعا یہ ہے کہ اے اللہ میرا چہرہ اس دن روشن فرما جس دن کچھ لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے، یعنی قیامت کے دن۔ اتنی بہترین دعا ہے وضو کرتے وقت۔ سر کا مسح کرتے وقت یہ دعا ہے کہ اے اللہ روز قیامت جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اپنے عرش کا سایہ مجھے عطا فرما۔ سیدھا ہاتھ دھوتے وقت یہ دعا ہے کہ میرا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں عطا فرما۔ پیر دھوتے وقت یہ ہے کہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، ثابت قدم رکھ مجھے۔ وضو میں اتنی دعائیں ہیں۔ آئینہ دیکھتے وقت ایک دعا ہے کہ اے اللہ تو نے میرے چہرے کو اچھا بنایا، میرے اخلاق بھی اچھے بنا دے۔ سونے سے پہلے ایک دعا ہے، سو کر اٹھنے کے بعد ایک دعا ہے۔ یہ جو دعائیں ہوتی ہیں یہ دعائیں ہمارے نبی کی سکھائی ہوئی ہیں۔ جب گھر میں ہم جو بھی کام کرتے ہیں ان دعاؤں کے ساتھ کرتے ہیں تو ہمیں ہر تھوڑی تھوڑی دیر میں اللہ کا ذکر بھی نصیب ہوتا ہے، نبی کی سنت بھی نصیب ہوتی ہے، اور اس کام میں بھلائی اور برکت بھی ہم کو نصیب ہوتی ہے۔ آپ یہ لازم کر لیں کہ ہم جو بھی کام کریں گے اس سے پہلے کی اور بعد کی دعا یاد کریں گے اور اس کو پڑھیں گے، اس میں اتنی بہت برکتیں ہیں۔ آپ کب مصلی بچھا کے بیٹھیں گے گھر میں، کب ذکر کریں گے، کب قرآن پڑھیں گے، کب موقع ملے گا، یہ دعائیں ایسی ہیں قدم قدم پر آپ پڑھتے رہیں گے، آپ کے گھر میں ذکر ہوتا رہے گا، سنت ادا ہوگی، برکتیں ملتی رہیں گی۔ ہم کو برکتوں کی ہفتے میں ایک بار ضرورت نہیں ہے، ہر لمحہ ضرورت ہے برکتوں کی۔ ہر وقت ہمارے نبی نے رحمتوں اور برکتوں کی دعائیں ہم کو سکھائی ہیں۔ تو مسلمانوں میں جو سب سے بڑی کمی اس دور میں آ گئی ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مسلمانوں نے نبی کی سکھائی ہوئی دعاؤں کو چھوڑ دیا۔ یہ نبی کی سکھائی ہوئی دعائیں چھوڑنے کی وجہ سے ہمارے گھروں میں نحوستیں ہیں، اور ہم برکتوں کے لیے جھوٹے عاملوں کے پاس پھر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا لا کر ہم لگا رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں۔ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے برکتوں کو کھو دیا ہے۔ جب دن بھر آپ اتنے کام کریں گے، کتنی بار دعا پڑھیں گے؟ آپ سوچئے ایک بار تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، کوئی تو لمحہ آپ کا موافق نہیں ہو جائے گا قبولیت کے لمحات سے۔ اتنا جو اللہ کو یاد کرے، اتنا جو دعائیں پڑھے، اتنا جو سنت پر چلے کہ اللہ تعالیٰ اس کو برکتوں سے محروم فرمائے گا، اس کے گھر میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ اور اللہ کو یاد کرنے کے طفیل میں ہمارے حالات بہتر سے بہتر ہوتے جائیں گے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اس میں اللہ کی کتاب پڑھتے رہو۔ ہمارے گھر میں ایک ایک ہفتہ ہو گیا، بلکہ ایک ایک مہینہ ہو گیا، کسی نے قرآن کھولا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، تو برکت کہاں سے آئے گی ہمارے گھر میں؟ گھر میں خواتین زیادہ رہتی ہیں، مرد حضرات کم رہتے ہیں۔ مرد حضرات کو روزگار کے لیے گھر سے نکلنا پڑتا ہے، دن بھر
मुलाजिमत करते हैं यानी जॉब पे रहते हैं या कारोबार पे रहते हैं या बहरहाल बाहर रहते हैं, घरों में ज़्यादा रहने वाली ख़वातीन ही होती हैं। मर्द तो बाहर नमाज़ें पढ़ लेता है मस्जिद में, लेकिन ख़वातीन घर में रहती हैं। इस्लाम उन्हें हुक्म देता है कि वो घरों में नमाज़ें पढ़ें, वो घरों में कुरान की तिलावत करें, वो घरों में ये सब करेंगी तो खैर व बरकत आएगी। और मर्दों को भी हुक्म है कि वो घर में मस्जिद में फ़र्ज़ पढ़े और घर में जाकर कभी कभी सुन्नत और नफिल पढ़ ले। फजर की 2 रकात सुन्नत अगर कोई घर में पढ़कर मस्जिद को आता है, उसके घर में बहुत खैर व बरकत होगी। मस्जिद में फ़र्ज़ और सुन्नत पढ़ लेने के बाद घर जाकर कोई अगर नफिल पढ़ता है या वो सुन्नत ही पढ़ लेता है कि मस्जिद में फ़र्ज़ हो गई सीधे घर गया, और जिसको अपने आप पर इतना कंट्रोल है कि घर जाने तक शैतान नहीं भटकाएगा, जाऊंगा और पढ़ लूँगा, इतना कॉन्फिडेंस जिसको है, उसको तो यही मशवरा दिया जाता है कि फ़र्ज़ पढ़कर मस्जिद से सीधा घर जाए, घर में सुन्नतें और नवाफिल पढ़े ताकि घर में बरकत आए। और जिसको ऐसा मौका नहीं है, दुकान से आए हैं दुकान जाना है, बाज़ार से आए हैं बाज़ार जाना है, या बाहर निकलने के बाद क्या होगा नहीं मालूम, कोई भरोसा नहीं, तो मस्जिद में ही पढ़ लें। लेकिन घर को भी कब्रिस्तान ना बनाएं, घर में भी नमाज हो, घर में भी कुरान हो, घर में भी ज़िक्र हो, तो इससे घर में बरकतें आती हैं। और ये सब हम नहीं करते हैं तो फिर हमारे घरों से बरकतें ख़त्म होती हैं। उन बरकतों को तलाश करने के लिए हम दर बदर की ठोकरें खाते हुए फिरते हैं, परेशान रहते हैं और दुआओं की दरख्वास्तें करते रहते हैं। हमें अपने तरीक़े ठीक करने की ज़रूरत है। हमारा इस्लाम हमको ऐसी तालीम देता है कि उस पर चलेंगे तो रहमतें खुद दौड़कर आपके पास आएंगी, नहूसतें भाग जाएंगी। हमने इस्लामी तरीक़ा क्या छोड़ दिया, हमारे पास से रहमतें बरकतें चली। एक मरतबा हुजूर तशरीफ़ लाए, रोटी गिरी हुई थी, तो हुजूर ने फरमाया कि इसको उठाओ, ये जिसके पास से चली गई फिर पलट कर नहीं आएगी। आज हम नालियों में खाना फेंक रहे हैं और खाने की जो तौहीन हमारे पास हो रही है वो हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें 30वें पारे में चंद आयतों में इरशाद फरमाया कि खाने को देखो, और क्या देखना है कि वो आया कैसे हम तक। तो अल्लाह ने फरमाया, आसमान ने पानी बरसाया, ज़मीन ने दाना उगाया, यानी आसमान, इतना बुलंद आसमान काम कर रहा है खाना बनाने के लिए, इतनी वसी ज़मीन दाना उगा रही है, और सूरज की तपिश से वो दाना पक रहा है, चांद की चांदनी से उसमें लज्जत आ रही है, फिर वो दरख्त से अलग करने के बाद फिर खाकर हज़म करने के काबिल नहीं है, सख्त है, तो अल्लाह ने पानी में नरम करने की तासीर दी, आग में वो तासीर दी, तो आग और पानी ने मिलकर उसको इंसान के खाने के काबिल किया। यानी आग भी खिदमत कर रही, पानी भी खिदमत कर रही, ये पूरा कायनात का निज़ाम चला। उसके बाद सामने खाना आया, उस खाने को इंसान फेंक रहा है, उसकी तौहीन कर रहा है। कितने बड़े निज़ाम के बाद वो सामने आया है। तो हमारे घरों में बहुत से हम काम ऐसे कर रहे हैं जिससे बरकतें चली जाती है, लेकिन हम ये गौर नहीं करते कि बरकत क्यों नहीं है, नहूसत क्यों है, हमें अपने काम क्या ठीक करने चाहिए, ये हम नहीं करते। तो पहला काम ये दुआएं हम पढ़कर काम करें, एक चीज़ हो गई घरों में बरकत आने के लिए। दूसरी चीज़, हमारे कुछ ऐसे काम हैं घरों में जो नहूसत लाते हैं, जैसे हमारा नापाकी की हालत में दिन गुजार देना, 2-2, 3-3 दिन हम नापाकी की हालत में गुजार रहे हैं। 2-2, 3-3 दिन तो बहुत बड़ी बात है। जिस घर में जुनूबी यानी नापाक शख्स रहता है वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। आपको गुंजाइश कितनी है? सिर्फ इतनी गुंजाइश है कि अगली नमाज आने से पहले तक आप नहा लीजिए, उससे पहले अगर देर हो रही है तो वो गुनाहगार नहीं होंगे। रात में 2 बजे कोई नापाक हुआ, कोई बात नहीं, फजर की नमाज तक वो उसको
مؤخر کر سکتا ہے، ڈیلے کر سکتا ہے. فجر سے پہلے پہلے تو نہا لینا ضروری ہے. اب سورج بھی نکل گیا، صبح 7-8 بجے اٹھ کر نہا رہا ہے، بہت نحوستیں آ گئی، بہت بے برکتیاں آ گئی. کیا 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 اس نے؟ ایک تو ناپاکی کی حالت میں نماز کا وقت گزار دیا، نماز کو اس نے ترک کر دیا. بخاری شریف کی روایت ہے، بالکل صحیح روایت. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب رات میں انسان سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی پہ 3 گھنٹیاں لگا دیتا ہے. جیسے ہی وہ صبح اٹھتا ہے، اٹھ کر سو کر اٹھنے کے بعد اللہ کا نام لیتا ہے تو 1 گھنٹی کھل جاتی ہے، اور وضو کر لیتا ہے، دوسری کھل جاتی ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، تیسری کھل جاتی ہے، اور شیطان کے اثر سے پاک ہو کر صبح کرتا ہے. پاکیزگی نفس کے ساتھ صبح کرتا ہے. اس کی طبیعت کھلی کھلی رہتی ہے، برکتیں سما جاتی ہے اس کے وجود میں. اور پھر جب وہ نکلتا ہے تو اللہ کی جانب سے اعلان ہوتا ہے اس نے فجر پڑھ لی ہے، اب یہ ہمارے ذمے میں ہے، اس کو کوئی نہ چھیڑے. لیکن حضور فرماتے ہیں جو صبح فجر میں نہیں اٹھا وہ 3 گرہ ویسی ہی لگی رہ گئی، کیونکہ اٹھا ہی نہیں تو اللہ کا نام لیتا، تب 1 گرہ کھلتی، وضو کرتا، دوسری گھنٹی کھلتی، نماز کے لیے کھڑا ہوتا، تیسری کھلتی. یہ اٹھا ہی نہیں تو اللہ کا نام بھی نہیں لیا، وضو بھی نہیں کیا، فجر کے لیے بھی کھڑا نہیں ہوا، تینوں کی گھنٹیاں ویسی رہ گئی جو شیطان نے لگائی تھی گدی پر. اور جب سورج نکل گیا یعنی فجر پڑنے کا چانس ختم ہو گیا تو حضور فرماتے ہیں کہ شیطان اپنی کامیابی کے جشن میں اس کے سر پر پیشاب کر دیتا ہے. یہ صاف الفاظ ہیں حدیث کے، سر پر پیشاب کر دیتا ہے. اور یہ اشرف المخلوقات صبح صبح شیطان سے اس طرح ذلیل ہو جاتا ہے. اور جب صبح اڑتا ہے تو حضور فرماتے ہیں خباثت نفس کے ساتھ اڑتا ہے، اس کے وجود میں نحوستیں سمائی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ جب نکلتا ہے تو کوئی اللہ کا ذمہ نہیں ہے اس کے لیے. جب ایسی صبح ہو اور 9 بجے اٹھ کر 10 بجے ناشتہ کر کے 11 بجے دکان کھول کر مسلمان بسم اللہ پڑھے گا، برکت کی دعا پڑھے گا، تو کہاں سے اسے برکت ملے گی؟ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم نحوستوں کا شکار ہیں. مسلمان کے گھر کی علامت جانتے ہیں کیا ہے؟ ہم گھر بنا کر عالیشان اس پہ ماشاء اللہ کی تختی لگا کر سمجھتے ہیں یہ ہے مسلمان کے گھر کی علامت، اور اس میں کیا کیا ہم ھذا من فضل ربی کی تختی لگا کر سمجھتے ہیں یہ ہمارے مسلمان کے گھر کی علامت. لیکن اسلامی اعتبار سے مسلمان کے گھر کی علامت کیا ہے جانتے ہیں؟ سورج نکلنے سے پہلے جس گھر کا دروازہ کھلے وہ گھر مسلمان کا ہونے کی علامت ہے. مسلمان کا گھر سورج نکلنے سے پہلے کھل جاتا ہے، اور جس مسلمان کا گھر سورج نکل گیا مگر دروازہ نہیں کھلا وہ مسلمان کے گھر کی علامت نہیں ہے. یہ مسلمان کے گھر کی علامت ہے. کیا یہ ہمارے گھروں میں یہ علامت ہے؟ جب یہ نہیں ہوگی تو برکتیں کہاں سے آئیں گی ہمارے پاس؟ ہم نحوستوں کا ہی شکار ہوں گے. تو یہ ہمارے طریقوں میں گڑبڑی ہے جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آسانی سے برکت ملے. کچھ نہیں کریں گے، کوئی تعویذ لگا لیں برکت آ جائے، کوئی توغرا لگا لیں برکت آ جائے، کسی کو عالم صاحب کو یا پیر صاحب کو بلا لیں اور تھوڑی دیر بٹھا لیں، کھلا پلا لیں اور برکت آ جائے. ان چیزوں سے بھی برکت آتی ہے، اس میں شک نہیں. کوئی قرآن و حدیث کے الفاظ کی تعویذ سے ضرور برکت آتی ہے، کسی مقدس مقام کے توغرے سے ضرور برکت آتی ہے، کسی نیک انسان کے قدم پڑھنے سے ضرور برکت آتی ہے. لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے گھر میں برکت آنے والے کام زیادہ ہو رہے ہیں یا نحوست آنے والے کام زیادہ ہو رہے ہیں. آپ کے گھر کی فضائیں جس میں آپ سانس لے رہے ہیں، ان گھر کی فضاؤں میں آپ دیکھیے، فضاؤں میں انسانوں کے کہے ہوئے الفاظ تیرتے رہتے ہیں، اور اسی کا اثر ان فضاؤں میں رہتا ہے. ہم جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، چغلیاں کر رہے ہیں. ہمارے گھروں میں ہمارے بچے گانے گا رہے ہیں، گانے بجائے جا رہے ہیں، اس میں کفریہ، شرکیہ، عشقیہ، فحش الفاظ ہیں. میوزک کی آوازیں ہمارے گھر کی فضاؤں پر اثر انداز ہو رہی ہیں. انہی فضاؤں میں ہمارا پورا وجود ہے، ہم سانس لے رہے ہیں، اسی میں جی رہے ہیں. فضاؤں کو ہم نے منحوس بنا دیا.
جبکہ فضاؤں کا قانون یہ ہے کہ فضاؤں کو بھی طہارت اور پاکیزگی کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب بندے زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، اچھی باتیں بولتے ہیں، زبان کا صحیح استعمال کرتے ہیں، تو وہ الفاظ فضاؤں میں کیا کرتے ہیں؟ تیرتے ہیں اور فضاؤں کو پاکیزہ کرتے ہیں۔ ویسی فضاؤں میں جو رہتا ہے اسے برکتیں ملتی ہے۔ لیکن ہمارے گھروں کی فضاؤں کو ہم نے کیا بنا دیا؟ دیکھ لیجئے فضاؤں میں کس چیز کا اثر ہے؟ کفر و شرک اور گناہوں کا اثر اس میں زیادہ بھرا ہوا ہے، اسی میں ہم جی رہے ہیں، اور ہم سوچیں گے برکتیں مل جائے، روحانیت ہماری بڑھ جائے، کیسے ہوگا؟ ہم جب گھر میں قرآن پڑھیں گے بلند آواز سے، اللہ کا ذکر کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، اچھی باتیں کہیں گے، تو ہمارے گھر کی فضاؤں میں ان چیزوں کا اثر ہوگا اور اسی میں ہم جی رہے ہیں، اچھے اثرات ہماری طبیعت پر ہوں گے۔ یہ سب ہم نہیں کریں گے اور مارے پھرتے رہیں گے، اور جب یہ مسجد میں ہم آتے ہیں، مسجد میں وقت گزار کر مسجد سے گھر جاتے ہیں، تو یہاں سے برکتیں لے کر جاتے ہیں۔ تو برکتوں والے کام ہم نہیں کریں گے، نحوستوں والے کام کریں گے، اور سوچیں گے کہ دکان میں کچھ کریں، مکان میں کچھ کریں، کس سے دعا کی درخواست کریں، کس سے ملیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تمہیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں ان میں سے بعض وہ ہیں جو تمہارے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے، تمہاری کرتوت کی وجہ سے پہنچتی ہیں۔ وقت کم ہے ورنہ بہت سارے کام ہیں، میں تفصیل سے بتاتا۔ ہمارے کھانے کے طریقے بھی ایسے ہیں کہ اس میں بے برکتی آتی ہے۔ اگر ایک مثال کے لیے میں بتاؤں تو کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ کھانے والے بیٹھیں، یعنی گھر کے لوگ بیٹھیں، اس کے بعد دسترخوان بچھایا جائے، اس کے بعد کھانا لایا جائے، پھر سب لوگ کھانا کھا لیں، اس کے بعد کھانا اٹھا دیا جائے، دسترخوان اٹھا دیا جائے، پھر سارے لوگ اٹھیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کھانا دسترخوان پہلے بچھا دیتے ہیں، کھانا رکھ دیتے ہیں، اب بیٹھو، کوئی بیٹھ رہا ہی نہیں ہے، کھانا 10 منٹ سے ویسے ہی نکلا ہوا ہے۔ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ ہم پہلے بیٹھ جائیں اور اس کے بعد کھانا لایا جائے، پھر سارے لوگ کھانا چھوڑ کر نہ اٹھ جائیں، جس کو جلدی اٹھنا ہے اٹھے، لیکن کوئی تو بیٹھا رہے، کھانے کو چھوڑ کر سب کے سب نہ اٹھ جائیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ سارے لوگ کھا لیں تو کھانا اٹھا دیا جائے، پھر ہم لوگ اٹھیں دسترخوان اٹھانے کے بعد، یا ہم کوئی پہلے اٹھنا چاہتا اٹھ جائے، لیکن کوئی تو بیٹھا رہے کہ کھانے کو یوں ہی اکیلا چھوڑ کر سب نہ اٹھ جائیں، کھانا اٹھا دیا جائے، دسترخوان اٹھا دیا جائے، پھر ہم اٹھیں۔ یہ اسلامی طریقے ہیں، کہنے کو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، مگر اس سے برکتوں کا بہت فرق پڑتا ہے۔ گندے کپڑے جو ناپاک ہو گئے، 4 دن ہم اس کو ویسے ہی رکھ دیتے ہیں گھروں میں، ناپاک کپڑوں کو، ان سے نحوستیں آئیں گی یا برکتیں آئیں گی؟ میں میلے کپڑوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ناپاک کپڑوں کی بات کر رہا ہوں۔ ناپاک کپڑے ہم ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، 2 4 دن پڑے ہوئے، اور جو کپڑے ناپاک ہوتے ہیں اس کو ہم صحیح طریقے سے پاک بھی نہیں کرتے، وہی ناپاک ہم پہن بھی لیتے ہیں۔ تو ناپاکیوں کے ساتھ، گندی چیزوں کے ساتھ ہمیں برکتیں نہیں ملیں گی۔ اسلام بہت پاکیزہ مذہب ہے، بہت صفائی ستھرائی چاہتا ہے۔ آپ جتنے پاکیزہ رہیں گے، لباس پاکیزہ رہے، دل پاکیزہ رہے، سوچ پاکیزہ رہے، گفتگو پاکیزہ رہے، اسلام ہر چیز کو پاکیزہ چاہتا ہے۔ تو ہم جتنی پاکیزگی کی طرف آئیں گے اتنی برکتیں، اور جتنی پاکیزگی سے دور جائیں گے اتنی نحوستیں۔ ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اللہ کی جانب سے رحمتیں عطا ہوں گی، برکتیں عطا ہوں گی، اور نحوستوں سے ہم کو نجات ملے گی انشاءاللہ العزیز۔ آئندہ درس اسی حوالے سے ہم کریں گے کہ اس کے لیے مزید ہم کو کیا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔